رہنے دو، کھلا رہنے دو اس کو، کوئی حال نہیں، تاکہ لوگ یہ جگہ اور بھی قریب آ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جگہ ہے اندر، اندر رہنے اس کے بعد نزدیک اور قریب ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ ہیں ان کو جگہ مل جائے گا۔ ان کو جانے تو زیادہ انہوں بولا تو خوشنود ہے کیا؟ خوشنود بلا دو اندر، خوشنود ہوں گے اللہ، تم بیٹھو بیٹھو، خوشنود نہیں بیٹھو، آ جاؤ اندر، مجھے کھلا رہنے دو، مجھے کھلا رہنے دو، یہ ہے بس ٹھیک ہے۔ اور راستہ چھوڑ بیٹھو، وہاں راستہ ہے بھائی، اور ادھر جاؤ، راستے سے ہٹ کے بیٹھو، بتا ہم کہتے رہو بھائی۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کل عنوان چل رہا ہے اطاعت و بغاوت کا، بہت اہم مضمون ہے یہ، مسلسل اس کو عرض کر رہا ہوں۔ اطاعت اور بغاوت، ایک کے کرنا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ایک کا کرنا عذاب ملے گا۔ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اطاعت کرو گے ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ غیر لوگ کافر، مشرک، منافق، یہود و نصارہ، وہ باغی ہیں، اللہ کے بھی باغی ہیں، اس کو سزا ملے گی۔ آج امت مسلمہ جو ہے بغاوت پہ آ گئی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قوم کی قوم برباد ہو رہی ہے، قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ کوئی طرز یہود و نصارہ کا، ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یہ جملے ہوتے ہیں آج کل کے، میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں، ہیں جاہل، بالکل جانتے بھی نہیں کچھ، تم نے پڑھا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قوم کے اندر جو چیز ہے جب آ جائے گی عذاب تو یقین آ جائے گا۔ شاعر اسلام بہت ڈر رہا ہے کہ دیکھو تم مت کرنا، ان کو دنیا دی گئی، وہ کریں گے، عیش کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ خود فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، عیش تو آخر ملے گا، یہ تو فانی چیز ہے، کتنی بڑھیا کوٹھی بنا لو، سب کچھ سامان لے کے موت واقع ہوگی، سب یہی رہے گا۔ اور کسی کے کفن میں جیب بھی نہیں ہوتا، کیا لے کے جاؤ گے؟ تو اطاعت نہیں کرتے، اور بغاوت اسی لیے اللہ کا غضب آ رہا ہے۔ ہر جگہ قوم رسوا ہو رہی ہے، نہ دین میں کامیابی نہ دنیا میں، کیونکہ دین میں بھی ہے تزکیہ نفس نہیں کیا انہوں نے، نفس کی اصلاح نہیں کی۔ اس وقت یہ بہک جائے، نفس لگا رہتا ہے، چاہے عالم و غیر عالم، سب کے ساتھ۔ اور ہم مسلمانوں کے اللہ سے وعدہ ہے ان کا کہ دیکھو تم میرے بندے ہو، ہم تم کو عذاب نہیں دیں گے، بشرط تم جو ہے گناہ مت کرنا۔ پوری قوم بے حیا پا گیا کہ عورت کا، مرد کا، لڑکا کا لڑکی، گھر کا ماحول برباد ہو رہا ہے۔ علم کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا نگار پیدا ہو جائے، ہم آدمی بنے، ہر انسان حیوان بننا ہے۔ یہ اتنی ٹیکنالوجی اب سے بڑھتی چلی گئی، آج کی دنیا سائنس دور ہے، اس سے اور روئی طبیعت جو ہے برباد ہوتی گئی۔ اس میں سائنس کا کوئی قصور نہیں، کوئی شخص کا قصور ہے۔ تم نے ایک اعلیٰ کو بالکل ادنا بنا دیا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے، چیلنج میرا، کوئی اللہ والا بننا چاہتا سائنس پڑھ لے، میرا مضمون نہیں ہے۔ اللہ والا بننا چاہتا سائنس پڑھ لو، عارف باللہ بن جاؤ گے۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں، پیسہ صحیح ہوتا چاہیے، اسٹیٹس چاہتے ہیں ہم اس کو۔ یہ کون سے اسٹیٹس ہمارا فانی ہے۔ قوم جو ہے سنتوں سے اعراض کر رہی ہے، جو سنت عمل کرنے کی تاکید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، فاتبعونی، ان کی اتباع کرو۔ آج ہم غیروں کی اتباع کرتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں۔ وہ قوم مردود ہے، ملعون ہے،
وہ لوگ کہتے ہیں جو ناواقف ہے ان کو علم بالکل نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، حرج کیا ہے، ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، بہت کچھ حرج ہے۔ تو اس لیے کہ تم حیوان بن گئے، اور آپ کی بعثت ہوئی تھی حیوان سے انسان بنانا، پوری قوم حیوان تھی پہلے، اہل مکہ حیوان تھے بالکل، آپ نے انسان بنایا، ان کو ادب سکھایا، آج ہم بے ادب ہو رہے ہیں۔ جو انگلش میں میتھڈ کہتے ہیں، ہر چیز پہ آپ سے سکھایا، بولنے میں، چلنے میں، لیٹنے میں، پورے آداب اور پوری طور پر بتایا اس پہ۔ یہاں مسلمان ہو کے واقف نہیں ہے، کیونکہ دین سے دور اور دنیا قریب۔ آج گھر گھر جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، میری بیٹی میرا بیٹا MBS میں آ جائے، انجینئرنگ میں آ جائے، اس میں جتنی بھی ہوتے ہیں کمپٹیٹیو ٹیسٹ کراتے ہیں، بڑی محنت، بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، اس میں لاکھوں لاکھ ڈونیشن دیتے ہیں، اور دین میں پھنسٹی، ایسے والدین سخت خطرے میں ہیں، وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ تمہیں ایک منفعت چیز ہے، اللہ نے تم کو پہلے دین پختہ کر لو، دین پختہ ہوگا کبھی کوئی اسٹوپ نہیں کر سکتا، جھکا نہیں سکتا۔ آج ہم لوگ جھک جاتے ہیں، مروب ہوتے ہیں، کیونکہ نالج تو ہے نہیں، ہمارے پاس علم ہے نہیں، فوراً جھک جاتے ہیں۔ کچھ گٹس ہونا چاہیے، خوبیاں ہونا چاہیے، یہ مومن شان ہے۔ ہم بالکل آج کل وہ لابی ہے جو بےہودی والی لابی، اس میں چلے گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسٹیٹس تلاش کرتے ہو، اسٹیٹس تو جنت ملے گا، ہائر اسٹیٹس کے لوگ وہی جائیں گے، جنت الفردوس وہی جائیں گے، جنہوں نے یہاں پہ شریف عمل کیا، جنہوں نے کہنا مانا رسول کا، اللہ کا، وہ کامیاب ہو۔ وہیں باہر بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ رسول جسے کہنا مانا اس کے اسٹیٹس سے بڑھ جائے گا، وہاں پر اس کو ملا جنت الفردوس۔ یہاں تو فرمایا کہ تم اسی لیے دعا آپ نے مانگی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، لا عیش تو کچھ نہیں، یہاں کچھ آخرت عیش ہے۔ کتنے بڑے گدے بچھا لو، خود نظام حیدرآباد کا گدا تھا 6 فٹ کا اونچا، وہ بھی کیا تھی، جیسی پیر رکھتے 3 فٹ کا ہو جاتا تھا۔ گدا موجود ہے، نظام چلے گا، اینٹیکس میں شمار تھا اس کا، 6 فٹ کتنا ہو گیا اونچا داور، جیسے اس بہت آرام دہ، نظام چلے گئے، گدا ہے۔ اسے سوچو تم، آج ہم لوگ پڑھنے لکھنے میں مسلمان خاص طور سے بہت پیچھے، محنت نہیں کرتا، ڈسٹرکٹیو چیزوں میں تقریر میں بہت آگے ہے، نعرے بازی میں، غنڈہ گردی میں مسلمان ہیں گے، جتنے یہاں پر مافیا ہیں مسلمان، اللہ خوف بالکل نہیں، کیونکہ ان کی تربیت نہیں کی گئی، دین سے کوئی تعلق نہیں، اور جب تعلق نہیں ہوگا تو جانور سے بدتر ہے، کلا نام پھلی والا اللہ، جانور سے بدتر ہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں دین رخصت ہو رہا ہے، نام کے مسلمان ہے، نام عبداللہ ہے، کام دوسرا کا ہے، نام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نام بدل دو، نام بدل دیکھو گے۔ ہم بہت ہی ماڈریٹ ہیں، ہم کنزرویٹو نہیں ہیں، یہ لوگ کنزرویٹو ہیں، اللہ کے بندے بالکل نہیں۔ اسلام تو بہت پختہ مذہب ہے، ہم نے کوئی اسلام بارے اسٹڈی نہیں کی، بڑے افسوس کی بات ہے، اور جو جہاں پر جاننا چاہیے، ملنا چاہیے، ان کے وہ نالج پوری ہوتی ہے، وہاں نہیں جائیں گے۔ نہیں کیا بور ہو گئے، ایک ہی بات دہراتے رہتے ہیں کہ تم کو انسانیت سکھاتے ہیں، بور نہیں ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ منافق کا شعار تھا، کفار مکہ کا، کانوں انگلی رکھ لیتے، آپ کے ارشاد فرماتے تھے، وہ کانوں انگلی رکھتے تھے، اتنی بغاوت کی آپ نبی سے۔ وہی قوم آج مسلمانوں کی ہے، علماء کے طنز کرتی ہے، چیز کرتی ہے، ان پہ تنقید کرتی ہے، جانتے کچھ نہیں، جو کہتے ہیں فنڈامنٹل نالج ہے ہی نہیں اسلام کے بارے میں۔ کیسی مسلمان ہے یہ؟ بے غیرتی ہے، حیا بالکل نہیں۔ اپنے مذہب کو ہم جانتے ہمارے، ایک چیز بھی ہمارے علم نہیں ہے۔ ایسا واقعہ سنا ہے بہار کے علاقے میں، غیر مسلم تھے، سروے کیا انہوں نے 400 مدرسوں کا، انہوں نے پوچھنا شروع کیا
لیکن حیرت ہے آپ کا اپنے مذہب میں نالج نہیں ہے. یہ افسوس، میں غیر مسلم، یہ افسوس کی بات ہے. نبی بارے معلوم نہیں، صحابہ معلوم نہیں، اسلام بارے معلوم نہیں، اور بڑی چیزیں نالج ہوتی ہے. یہ عام معلوم ہے سب کچھ. اس لیے کہ جو چیز ہمارے یہاں خاص طور جو ہے تلقین کی گئی، دیکھو تم مذہب پر جمے رہنا، اسی کے صفات قدمی مضبوطی سے جمے رہنا. آج مسلمان ڈگمگا گیا چونکہ یہ شیطانی اغوات کہلاتے ہیں. یہود و نصارہ ان کے دوست ہیں. شیطان کہنے کا دماغ اللہ نے دیا ہے، تم محنت کرو، سائنس تمہیں قدم چومے گی. روزانہ ہم تو دیکھتے تھے اور زور سے ہوتا رہتا ہے. سائنس پڑھ کے تو دیکھو تم، پھر تم اسلام کے واقعی میں گنگا ہو گئے. اللہ واقعی میں کیا بڑھیا مذہب ہے. گیا پوری ہائیجین اسلام کے اندر ہے، پورا کیریکٹر اسلام کے اندر ہے، ہیومینٹی جس کو کہتے ہیں پورا اسلام کے اندر. آج ہم حیوان بن گئے. علم برائے عمل تھا اور انسانیت سکھاتا تھا، اب ہم جو حیوان بن گئے. کیوں منی مینڈیٹ ہو گیا؟ پیسہ چاہیے مجھے. اکثر لوگ آتے ہیں MBBS میں نے کہا جو وہ مجھے ایک علم سے اللہ میں خدمت کروں گا، پیسہ ملے گا، ثواب ملے گا. نرسنگ ہوم کھولو، کوئی مشکل نہیں. اب تو منی مینڈیٹ پیسہ چاہیے، بیوی ایسی ملے گی جو ڈاکٹر دونوں کوآرڈینیٹ کریں گے. یہ کہ تم یہ نیت کرو میں غریبوں کی مدد کروں گا اور مدد کروں گا، پیسہ بھی ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا. جو بنیاد ہے ہماری اس کو کہتے ہیں عقائد، وہ بالکل نہیں جانتے ہم لوگ. فنڈامنٹل نالج ہماری جو ہے بالکل فیک ہے، زیرو ہے اس کے اندر. اللہ سے ڈرو بھائی، کیوں نہیں جانتے؟ پوچھ گچھ تو ہو جائے گی. یہ کتابیں کہی دیتی ہیں، لوگوں نے بڑی محنت کی اس بار، خون پسینہ ایک کیا. یہ فضل علامہ شیخ نے لکھی ہے. اتنی گرمی، ایک چھوٹا میں دیکھا ہوں ان کمرے میں کتاب میں تھی، گرمی بے پناہ پسینہ آ رہا تھا، وہاں بیٹھ کے لکھا انہوں نے. اب تو AC پنکھے لگے. یہ انہوں نے محنت کی اس پر، پوری دنیا چمک گئی کتاب. ایسے جو سائنٹسٹ ہیں جن کو خوف خدا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کتاب لکھی. ابھی ایک آتے ہیں پروفیسر ریٹائر ہو گئے، کالج کے بہت قابل آدمی ہیں، اس پر کوئی جواب نہیں دیتا ہے، پورے ہندوستان میں نمبر 1 پاتے ہیں. کتاب لکھی، اس کا سرکولیشن بہت ہو، تو پبلشر نے کہا میں کیا پیش کروں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، آپ مجھے 2 روپے دیں گے میں لے لوں گا. میں نے کتاب لکھی، اسٹوڈنٹ اور استاد دونوں فائدہ اٹھائے. یہ ہے وہ اللہ والا تعلق ان کا. ارے ہم پیسے ماننے ہیں، ہم کو اتنا ملے گا. یہ پیسے کتاب لکھتے ہیں پیسے خاطر. انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کتاب نہیں لکھی. یہ تعلق اللہ والا یہ ہوتا ہے. اتنی بہترین سرپروش ہے پورے ہندوستان کے اندر. باہر میں بھی مانگائی، چھوٹی کتاب بالکل، بہت جامع کتاب ہے. آج ہم لوگ کتابیں لیتے ہیں پیسے کے لیے. یہ کہ ہم کتاب لکھیں تاکہ دوسرے فائدہ اٹھائیں. آج ہم کو ثواب ملے گا، دعائیں ملیں گی. تو ہم لوگ مسلمان ہو کے باغی بن رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ کی طرف سے جا رہے ہیں. کہتے ہیں افسوس کی بات ہے، غیرت کی بات ہے. کھانے پینے میں بالکل احتیاط نہیں. آج کل کتنے لوگ کھا رہے ہیں، حرام کھانا کھا رہے ہیں مسلمان. انہیں میں سے اس وقت گوشت جو ہے مرغ کا تقریباً 90% زیادہ حرام کھایا جا رہا ہے. تو قبول نہیں ہوگی. ذبیحہ درست نہیں، جو شرائط پائی نہیں آتے، گوشت حرام ہے. مسلمان کہ بھائی سور کا گوشت ہے، کہ حرام ہے، یہ میں مسلمان نہیں کھاتا. یہ بھی اسی حکم میں آ گیا. پوری امت اسی میں چلی گئی کہ عرب کے عجم اور ہر جگہ بہتات ہے. یہ چکن سوپ ہے، چکن بریانی ہے، چکن قورمہ ہے حرام. انہیں معلوم نہیں. اسی لیے ان کے اعمال ایسے برے ہو رہے ہیں. پوچھ لو پہلے علماء سے. کہہ نہیں دنیا کی بھی بات پیسہ ہوتی ہے. 2 وشے خاص طور سے کبھی اپنا وہ لگاتی نہیں. ایک ڈاکٹر، ایک وکیل.
کوئی معاملہ پیش آئے گا وکیل سے پوچھیں جا کے اس بارے میں، جانتے سب کچھ ہے کہ ان کی یہ پریکٹس کر رہے ہیں زیادہ وقت کرتے ہیں، ایسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے، سارے اس کے اندر انجینئرس بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک ایسا جز ہے وہ بیمار ڈال دے گا، ڈاکٹر منع ہے وٹامنس، وہ آپ پوچھیں ڈاکٹر سے جا کے، اور شریعت میں منمانی کرتے ہیں، شریعت سے پوچھا نہیں، یہ علماء اسی لیے بھائی تم کو بتائیں گے، رہبری کریں گے، تم سے معاوضہ بھی نہیں لیں گے، انہیں لاؤ پہلے پیسہ لاؤ، وکیل پاس جاؤ گے پہلے فیس لاؤ میری، ڈاکٹر پاس جاؤ گے میری فیس لاؤ پہلے میری، تب دوا لکھیں گے، ورنہ نہیں۔ وہاں خوشی خوشی ہزاروں لوگ دیتے ہیں، اور عالم کچھ بھی نہیں دیتا بیچارہ، اسے پوچھتے نہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں ایک انقلاب ہے مسلمانوں پر، خاص طور سے بدحال ہو رہے ہیں، ہر جگہ پریشانیاں، اس لیے کہ تم نے تصفیہ نفس نہیں کیا۔ اللہ خوف پیدا کر لو، کبھی گناہ نہیں کرو گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرما ڈراتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ارے مسلمانوں کی بالکل بھی حیا ہو رہا ہے، آوارہ ہو رہے ہیں، مارے پھرتے ہیں۔ ایک نئی ایجاد کی ہے، دوسری ایجاد ہے فروٹ بیئر ہے، اس پہ خاص طور سے ہوتا ہے اس کے استعمال سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ نوجوان مسلم طبقہ مجھ سے خود فرمانا راوی صاحب دعوت اور کا دونوں کی مسلمان نوجوان شراب میں آ گیا۔ پہلے تو شراب عام تھی، اہل مکہ بہت پیتے تھے، حرمت آئی پھر اس کا فوراً اللہ کے رسول نے اس میں محنت کی، ایک سے منطقی لوگ تھے، سواد جواب کرتے تھے، اس کے اندر بڑے فائدے ہیں، کیوں حرام کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہی جواب دے دیا، بے شک فائدے تو ہے لیکن نقصان بڑھا ہوا ہے، حرام ہوگی۔ ہر چیز میں یہ ہے، آج ہم لوگ دین سے ناواقف اور دنیا کے بارے میں بہت آگے جا رہے ہیں، اسی لیے علم برائے عمل تھا پہلے، اب برائے زر ہو گیا، پیسہ چاہیے مجھ کو۔ تو اطاعت اور بغاوت، اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسانیت پوری دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو ان سے سکھاتا ہو، چند باتیں ان کے اندر، وہ بھی اخذ اسلام سے، موریثی اسلام کے اندر ہے۔ تلقین تھی کیسے تم، ہم لوگ طریقہ جانتے ہیں، نہ بیٹھنے کا، نہ بات کرنے کا، نہ چلنے کا، ہر چیز سکھایا اسلام نے، اور پوری سائنس کے اندر ہے، چونکہ جو واقف ہیں پوری سائنس کے اندر نقل و حرکت کرتے ہیں، جو انگلش میں کہتے ہیں وے آف ٹاکنگ، وے آف واکنگ، کیسے چلو گے، کیسے بات کرو گے، اسلام کے اندر ہے۔ نم کہتے مت جاؤ، اطمینان سے جاؤ، وقار سے جاؤ۔ آج ہم لوگ وہی جہاں چاہ چلے گئے، ہاں وہ ہوتی رہتی ہے، کیوں دین سے دور ہو گئے۔ اسی لیے دین میں لگو گے، دین پہ چلو گے، حیوان نہیں بنو گے، تم اوروں کی مدد کرو گے، ان کو نفع پہنچاؤ گے۔ اسی لیے اعلیٰ درجہ مسلمان کون ہے؟ خیر الناس ینفع الناس، سب سے اعلیٰ مسلمان اچھا کون ہے؟ جو نفع پہنچائے، آدم و ضرر پہنچاتے، زبان سے اور ہاتھ سے، بولے تقریر کر دی گئی، اس کے خلاف بات کر دی، یہ آج سے مسلمان ہے؟ کیسے مسلمان؟ جو چیز اسلام نے منع کی ہے آج مسلمانوں کے اس کا وہ بھی چلا گیا۔ گھر کا ماحول بہت گندا ہو رہا ہے، جس کو دیکھو آپ سائڈ بیٹھا ہوا ہے، انٹرنیٹ بیٹھا ہوا ہے، سب سے گھناؤنی چیز ہے۔ ابھی ایک واقعہ تازہ عرض کروں، ایک لڑکا ہے امکان فرسٹ کلاس کیا، اس نے پی ایچ ڈی اسکالر سبمٹ کرا ہے، اسے کہا رات کو میری آنکھ کھلی، خواہش نفسانی وقتی کہ میں موبائل کھولوں اور یہاں تصویر دیکھوں، لیکن برابر آتے ہیں، اسی کو کہتے کسی میں جھجھوڑا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ میں فوراً باز آ گیا۔ یہ ہوتا ہے، تنہائی بھی تھی، موبائل بھی تھا، یہاں پر خشیت آ گئی، کیا میں نہیں تھا، کیا بالکل میں اوپن کرنا چاہتا تھا، کسی میں جھجھوڑا، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ گناہ بھی لذت، موبائل پہ آج کل بہت آوارہ گردی ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو بڑھیا انسٹرومنٹ ہے، چاروں پر اچھے آلات ہیں، انٹرنیٹ، موبائل، اور یہ ویب سائٹ، ٹیلی ویژن،
لیکن سب سے گھٹیا سب سے آوارہ یہی ہو گئے. ایک اور عبرت واقعہ سناؤں آپ کو. ایک عالم ہے، وہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن چونکہ تزکیہ نفس نہیں کیا، علم برائے عمل نہیں کیا، سند میں سے فارغ ہوں. میں نے دورہ پڑھ لیا، میں حافظ بھی ہوں، لیکن اتنی گھناؤنی حرکت کیوں سازہ جوڑی ان سے؟ تزکیہ نفس نہیں کیا، سخت تنبیہ کی ہے، ایسے بڑی سخت جو ہے سزا مقرر کی شریعت نے. یہاں بھی رسوائی، وہاں بھی رسوائی. اللہ سے ڈرو. موبائل سے لگ سے بات کر رہے ہیں، ایک سے نہیں دوسرے بات کر رہے ہیں موبائل سے. اب ظاہر ہے سب اب ان کی جان بنائی ہے، عزت بھی جا رہی ہے ان کی. اللہ خوف نہیں پیدا کیا اس میں؟ کس کا قصور؟ والدین صاحب میرا بیٹا عالم بعمل میں نے اشاعت دین میں لگے، اب وہ بیٹا نالائق کیسے ہو رہا ہے؟ ایسے لوگ کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتے. اسی لیے تزکیہ نفس فرض عین ہے. خالی بات ہونا کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے. اس سے عبرت کا واقعہ ہے. یہ عالم ہے، وہ لڑکی سے موبائل سے باتیں کر رہے ہیں، ایک سے نہیں دوسرے سے شروع کر دی. یہ چیزیں کتنی ویسی حیات کی بات. مجھے علم آیا، میں نے کہا تعجب کی بات ہے، وہی ہے کہ میں تزکیہ نفس نہیں کیا. اور جو اس پہ مذاق ہے، یہ عمل اسوارہ. یہود کے علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھے کوئی کتاب لا دے، اسی مثال ایسی آج کے علماء ہو رہے ہیں. یہ عمل اسوارہ ہیں، وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں. اللہ خوف نہیں پیدا کیا. اس حالت میں اگر موت آ جائے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ ڈرو. جب بدنامی ہوتی پھر روتے پھرتے ہیں، دعا کراتے ہیں. تم نے کیوں نہیں اپنے تزکیہ؟ اسی معلوم ہوا کہ نفس مردہ نہیں ہوتا، زندہ رہتا ہے. عالم یا غیر عالم سب پر نفس لگاتا ہے. جنہوں نے تزکیہ نفس کیا وہ بچ جاتے، اللہ بچاتے ہیں. وَذَكِّرْهُمْ کا یہی تو ذکر ہے، تزکیہ نفس کر دیا انہوں نے. خلاف ماحول میں ہو لیکن آنکھ نہیں اٹھے، یہ قاعدے کا، یہ اس کے اندر خوبی کی بات ہے. اور ہم لوگ جو ہے آنکھیں دوچار کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں، یہ نہیں غیر شادی شدہ ہے، یہ افسوس کی بات ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت چیز ہے، رسوائی بہت زیادہ. اسی لیے اللہ نے ڈال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس سے تعلیم علی کی کتنے، اسی لیے ویعفون کثیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بہت سے گناہ کثیر لذائیں، ویعفون کثیر، بہت معاف کرنے والا ہوں میں. اس گناہ کو پکڑ لے تو کیا کرو گے؟ اسی اللہ کی صفات ہے، ستار العیوب ہے اللہ تعالیٰ. اس سے ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. اس سے میرے ستاری فرمائی اور ہم اس کو جو ہے اشاعت اپنے ذات سے کر رہے ہیں. میں گنہگار ہوں پوری قوم کے اندر، اسی لیے عذاب آ رہا ہے. ایک غلطی کرے گا سب سے پاداش میں آ جائے گا. تو جب اطاعت اور بغاوت کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اپنے آپ کو اسی لیے کسی اصلاح کے لیے سپرد کرو، لیکن مکمل اصلاح کرو. یہ خالی بات ہو گئے، یہ تو جھوٹی بات کہتے ہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا. ڈاکٹر سے کتنی دوستی علاج نہیں کرا رہا، فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ یا دوستی اور علاج اطلاع حل نہیں کرتا، یہ کون سی دوستی، کون سے علاج ہے؟ سب لوگ ناکام ہو رہے ہیں. اسی لیے مقصد تھا کہ میں توبہ کی حد پہ وہ عہد لیتا ہے ایسا نہیں کروں گا، تم وعدہ خلافی کی اچھی نہیں، حرام ہی ہے. ایک لمحہ لگتا علم سب کر لیتا اللہ تعالیٰ، سارے دقائق رہ گئے جاتے ہیں ان کے قبض قدرت میں. اسی لیے بار بار اہل اللہ جو ہوتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں، اللہ آپ نے جو مجھ کو نعمت عطا فرمائے میری شامات میں سلب نہ کیجیے گا. اسی لیے عرض کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور، اللہ آپ نے مجھے بہت سی نعمت سے مالا مال کیا، میری شامات سے محروم نہ کیجیے گا. یہ دعا مانگنا چاہیے. تو تلاوت کا احترام نہیں کرتے، نماز کا احترام نہیں کرتے، گناہ سے نہیں بچتے، کیسے تم مسلمان ہو؟ شادی بیاہ میں دیکھو وہ فضول خرچی ہو رہی ہے. اللہ یاد رکھو پیسے امین مالک نہیں ہے. پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے، پورا دینا پڑے، حساب دینا پڑے گا. بتاؤ کہاں خرچ کیا؟ یہ دنیا میں اس کی مثال موجود ہے.
इनकम टैक्स और सेल टैक्स, कहाँ से कमाए कहाँ खर्च किया। जब कभी गुनाह का सुदूर उस समय कोई हराम लोग का पेट में चला गया, या तो मैंने मुतफिन में अमल किया, दयानदारी काम नहीं किया, स्कूल में है दयानदारी काम नहीं किया, ये भी एक नहुसत होती है। वाला दिखा देते हैं तुमने खयानत की, अब तुम भुगतो। अल्लाह ताला तारीफ फरमाते हैं, तुमने उसको ठुकरा दिया। ये बहुत ही अफसोस की बात होती है। ये हम सबको सबक है, इबरत इसी में चाहिए, वाक़ई इबरत का है। अल्लाह हम सब की पनाह में रखे। हाँ, ये लेके नस से सपट गए मालूम नहीं, नस से आखिर वक्त तक डरते रहे। मशाह जो खलवत होती है, रूह अल्लाह होते हैं और डरते भी रहते हैं कि नस के हमलावर न हो जाए। सफेरे होते हैं, सांप को दूध पिलाना गजा देते हैं, लेकिन होशियार बहुत रहते हैं, किस वक्त चूक जाए डंग न दे, फर काट लेगा। जो सफेरे बहुत चौकन्ना होते हैं, ऐसे अल्लाह वाले बहुत चौकन्ना होते हैं। इस वक्त शैतानी बात बहुत है, पूरी दुनिया में शैतान जाल बिछे हुए हैं, इख्वान शयातीन हैं उनके, हर मुसलमान उनके तरफ जा रहा है। नमाज का कोई एहतमाम नहीं, तलात का कोई एहतमाम नहीं, घर का हराम रोज़ी आ रही है, सूद आमतौर पर होता है, रिश्वत चल रही है, सूद चल रहा है, हराम खोरी क्या है, कर्ज लिया देना जानते ही नहीं है मुसलमान। मकान पे कब्जा, दुकान पे कब्जा, ज़मीन पे कब्जा है मुसलमान। झूठी गवाही कराए थे जज साहब फरमाते थे, इसी कोर्ट में जज है वो, उससे कहा में हैरत होती है, पूरी दाही सब कुछ है और बना सब फेक झूठे जबान है, कई रीसेल हो रहा है बार बार। खुद मुझसे कहा, भाई ताज्जुब होता है कैसे मुसलमान नहीं है ये मुसलमान आजकल। वजह कि तुम हरामात पेट में गया तुम्हारे, और जब रसवाई होती है तो फिर सुबह शाम तक के अमाल को देखो, अल्लाह खौफ पैदा करो, और ये तो अल्लाह हराम रोज़ी बचा लीजिए, उससे बड़ी हलाल में बड़ी बरकत होती है, कम पैसे में नफा कसीर। जितने भी खुलफा राशिदीन हैं वजीफा देते बैतुल माल बहुत थोड़ा रहते थे, उसी में उनको आराम रहते थे। या तो लाखों लाख पैसा, हाई पैसा, इसलिए कि वो तो दुनिया जो है इसीलिए अज़ाब इलाही को दावत दे रही है। हयात पैदा करो, हम मुसलमान हैं, बेहया नहीं है। पर्दे का तो राज बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ये सब मर्दों पे सवाल किया जाएगा, तुम इनके हुक्मरान हो, तुम निगरान हो, तुमने क्यों नहीं इस पर अमल किया, उनसे सवाल किया जाएगा। मैं अक्सर खवातीन आती बच्चियाँ, मैंने कहा जब तक बच्ची शादी नहीं होती तुम्हारे इसमें तुम इनसे तरबियत करो, तुम इनको सिखाओ, अदब सिखाओ। बहुत ही मॉडर्नाइज हो रहा है पूरी दुनिया, तो नसीहत इसीलिए बार बार किया थी, इसीलिए आपने शायद फरमाया अदीहु नसीहा, नसीहत जो है खैर खाई है। तुम अमल करो, अच्छे अमल करो, अल्लाह को राज़ी कर लो। जब तुम मालिक को राज़ी करोगे, मखलूक तुम्हें झुक जाएगी। भाई मियाँ साहब हैं, ये धोखा नहीं देते, ये मियाँ साहब हैं, देखो वो नहीं होगी। आज जितने मियाँ साहब है बदनाम हो रहे हैं, खुराफात में मुसलमान आ ही जा रहा है। अरे खातून आई थी जो को मोटा सा मसला, एक बच्चा 3.5 साल यार मेरा दूध पीता रहता है। अरे अल्लाह की बंदी, 2 साल मुद्दत है, बकिया तो तुम तो हराम है, ये बात पिएगा तुम, उन्हें मालूम नहीं 3.25 साल के दूध पीता है। ये है मुसलमान। हिल्लत हुर्मत के बारे में जब बताया कि कुरान पाक क्या कहता है, तालीम क्या कहती है, मालूम तो करो, उलमा से पूछो जाके। है पढ़ी लिखी खातून, पूरा खानदान पढ़ा लिखा है उनका, ये मोटी बात है, दूध पिला रहे बच्चे को। एक छोटा बच्चा है 2.5 साल, 1.25 साल का, उसको तो भी बच्चा पीता है। एक खतरा चला है, हराम है।
دین کے بارے میں ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں. حیا بالکل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے پوری سائیکالوجی ہر قرآن ایک ایک صورت بنا, سورہ نور کے اندر بھی ہے. ان کے بھی سے الگ کر دو, اتنے مدعات ان کے بھی سے الگ کر دو. اب جو سائنسداں ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ڈیزائر ڈیولپ ہوتی ہیں, جس کو کہتے ہیں شہوت, وہ 4 سال میں آ جاتی ہے, وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ چھپی ہوتی ہے لیکن آ جاتی ہے. اسی لیے کہ میں 7 سال الگ کر دو اس طرح کے. آج روزانہ ہم لوگ اس پہ عمل بالکل نہیں کرتے ہیں. پہلے خواتین بچیوں حیا سکھاتی تھی, بیٹی سر ڈھکو, سینہ ڈھکو. اب سینہ کو ڈھکتے ہی جانتی نہیں, کہتے کہ وہی یہ آرگن جو ہے سینہ, یہ تو ٹھیک ویزیبل ہے, کچھ ہے نہیں. تو استغفار کثرت کرو, اللہ سے ڈرو, اپنے وقت کو ضائع مت کرو. اس لیے کہ جب عذاب آ جائے گا کوئی بچا نہیں سکتا. فراسری رہوں, کچھ چھوڑا ہی نہیں سکتا. اتنی تدبیریں کر لوں. امام صاحقہ میں ڈراتے تھے انبیاء علیہ السلام, قوم مذاق اڑاتی تھی. جب عذاب آ گیا تو سب کے سب طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے پوری. ایسے اس دور میں علماء مشاہد ڈراتے رہتے ہیں, ارے مولانا لوگ کیا جانا ہے, ایسے جملے, تم کو جہنم بجا رہے ہیں, تمہارا سب جہنم جا رہے, بچوں سے. تو صدر سخت وعید بھی آئی ہے. آج ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے بھی نہیں, سمجھتے بھی نہیں, ہر چیز کے اندر موجود ہے. تو جب تک گھر میں خوب ہو, اس کو شفقت ہونے یاد رکھو, مار پٹائی بالکل نہیں, بڑے اچھے انداز سے. یہ ماں سکھاتی ہے بچوں کو. پہلے وہ باپ تو باہر رہتا ہے, ماں کی گود ہوتی ہے اصل میں, ماں سکھاتی ہے, وہ ہر چیز ادب سکھاتی ہے. آج ہماری ماں خود بہت ہی ایڈوانس ہو گئی ہیں. میں پروفیسر ہوں, بچے ویسے ٹیچر پہ چھوڑ دے دی گئی, کیا سکھائیں گے. تو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ, اخلاق کی نگرانی کرو, بد اخلاقی سے بچو. نالے میں واقعہ مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے. یہ شریعت کی بہت ایسی چیز ہوتی ہے, شریعت زیادہ سزا نے تجویز کی ہے. جو شادی شدہ ہوں اس کے باقاعدہ اس کے اندر ہے, حکم بھی اس کے اندر ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے تسکیہ نفس نہیں کیا. نارا ماندھی باپ نے بڑھا دیا کہ میرا بیٹا حافظ ہو جائے, میرا بیٹا عالم ہو جائے, وہ باپ کہنے پہنچ تو لیا, لیکن دل میں قدر منظر بالکل نہیں ہے. انہیں کیسے بات پسند ہو جاتی. ان کو تو خود حیا ہونا چاہیے. عالم شاہ سے بعید ہے. ہمارے شاہ منصور اللہ فرماتے تھے, عالم ہے کہ ہاں وہ کرے, ٹھٹھے بازی, یہ منع ہے. وقت تو ہے, سین میں قرآن حدیث ہے, اور تم ایسے آوارہ پھر رہے ہو. کہیں بجلی پہ ہیں, کہیں سگریٹ پی رہے ہیں, کہیں موبائل باتیں کر رہے ہیں, ہاں وہ ہو رہی ہے. تو نصیحت اسی لیے فرمایا کہ ادی ہوں نصیحت, دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ اس کی باقاعدہ اشاعت کرنی چاہیے. ہمارے گھر میں اچھا ماحول ہو, دینی ماحول ہو, پاک دامن ماحول ہو. آج ہم لوگ امپائز ہو رہے ہیں, ناپاک ہو رہے ہیں. یہ تو اسی لیے یہاں تک کوشش کرو کہ میرا کوئی عمل خلاف سنت نہ ہونے پائے, خلاف شریعت نہ ہونے پائے. اسی کا اطاعت کرو شریعت کی, سنت کی, اور بغاوت سے بچو. اللہ تعالیٰ باغی, بالکل شیطان تو باغی تو ہو گیا تھا, ملعون مردود ہو گیا. جتنی سہولیت ان کے ساتھ ملعون مردود ہو جائیں گے. ہم مومن لوگ کیسے بغاوت کریں. تو جہاں تک ایک نصیحت ہے, آج چھوٹے لوگ خواب بیان کرتے رہتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا, خالی بھایا آپ شاہ وسیع اللہ فرماتے ہیں, یہ بات اور سمجھ لیجیے کہ اپنا خواب ہمیشہ کسی ایسے شخص سے بیان کرنا چاہیے جو محقق اور فن کا تعبیر کا ماہر ہو. کسی جاہل یا بدخواہ سے ہرگز مت بیان کرنا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
خواب نہایت پریشان کو ہوتا ہے، مگر تعبیر اس کی بہت عمدہ ہوتی ہے. بظاہر تو ہے تو واقعہ لکھا ہے. حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے ماہر تھے. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں قرآن پاک پر پیشاب کر رہا ہوں. وہ بہت پریشان ہوا کہ میں تو گمراہ ہو گیا. شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوا تو فرمایا کہ تمہارا لڑکا حافظ ہوگا. کیا کیسے انہوں نے بتایا. اسی طرح ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کی زبان پر کھڑا ہے تو شاہ نے فرمایا تمہارے مصلی کے نیچے قرآن پاک کی آیت ہے. اس نے جا کر دیکھا تو واقعی وہاں قرآن پاک کی آیت نکلی. لیکن شاہ صاحب کیسے تعبیر فرمائی. اسی لیے خواب محقق سے بیان کرنا چاہیے، انہیں غلط تعبیر دے گا اور خواب کی جیسی تعبیر دی جاتی ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے اور ہلکا ذلاکت سے بیان نہ کرنا چاہیے. خوب سمجھ لیجیے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے، اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، بغاوت سے بچو، استغفار کثرت کرو. قوم پہ عذاب آ رہا ہے اسی لیے ہم نے پریشان حالات گزارے ہیں. اللہ سے ڈرتے رہو، معافی مانگتے رہو، انشاءاللہ کامیاب جاؤ گے. دعا کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ. چلنا شروع کریں بھائی.